خوارج کی ابتدا کب، کہاں اور کیسے ہوئی، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ خوارج کی سوچ و فکر کی بنیاد عہد رسالت ہی میں پڑ گئی تھی۔ ایک دن رسول اللہ لوگوں میں مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ اس موقع پر بنو تمیم کے ایک شخص نے، جس کا نام ذوالخویسرہ تھا، اس نے آپ علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہوئے کہا: معاذ اللہ، اے محمد، آپ انصاف کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا: اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون انصاف کرے گا؟ حضرت عمر نے اس آدمی کے قتل کی اجازت مانگی، لیکن آپ نے منع فرما دیا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا: اے میرے صحابہ، اس شخص کے ایسے ساتھی بھی ہوں گے جو اتنی نمازیں پڑھیں گے، اتنے روزے رکھیں گے، ان کے مقابلے میں تمہیں اپنی نمازیں اور روزے نہایت ہی معمولی نظر آئیں گے۔ قرآن بہت زیادہ پڑھیں گے، مگر قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ لوگ دین اسلام سے اس طرح نکل چکے ہوں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اس فرقہ کا باقاعدہ آغاز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ہوا۔ جنگ صفین میں جب دونوں اطراف سے حکمین کا تقرر ہوا اور ان کا فیصلہ آیا تو ایک گروہ نے حضرت علی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا: آپ نے دو آدمیوں کو منصف بنا کر کفر کا ارتکاب کیا ہے، معاذ اللہ۔ حکم صرف اللہ ہی کا ہے، آپ اس کفر سے توبہ کریں ورنہ ہم آپ کے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ تاریخ میں یہی گروہ خوارج کے نام سے مشہور ہوا۔ خوارج نے قرآنی آیت ان الحکم الا للہ کو اپنا بڑا اصول قرار دیا ہوا تھا۔ جنگوں میں ان کا یہی بڑا نعرہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے نعرے کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اس نعرہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے: یہ بات تو حق ہے لیکن اس کا مقصود باطل ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد میں 100% سچائی ہے۔ خوارج نے قرآن کی اس آیت کو اپنا نعرہ اور اصول بناتے ہوئے بے گناہ مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے۔ خوارج ایک نہایت ہی ظالم اور سفاک گروہ تھا۔ انہوں نے ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا۔ انتہا پسندوں کے اس گروہ کی سفاکی اور درندگی کے سامنے ایک طرف انسانیت شرما جاتی تھی تو دوسری طرف اس گروہ کے نام نہاد اور عجیب و غریب تقوی کو دیکھ کر مخلص اور سچے مسلمان اپنے ایمان و تقوی کو ان کے ایمان و تقوی سے کم تر سمجھنے لگتے تھے۔ حضرت علی نے ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس کو ان سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا تو واپسی پر حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کی حالت کا تذکرہ کیا کہ ان کے ہاتھوں پر طویل سجدوں کی وجہ سے گہرے نشان پڑے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ اونٹ کے پاؤں کی طرح سخت تھے۔ ان کے لباس پسینہ کی وجہ سے بھیگے ہوئے تھے اور ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے بہت بڑے بڑے نشان تھے۔ خوارج دن کو مسلسل روزے رکھتے اور رات کو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کیا کرتے۔ قرآن کی تلاوت اس قدر رقت آمیز لہجہ میں کیا کرتے کہ ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتیں۔ اور ایک طرف ان کی ظلم کی انتہا یہ تھی کہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ کو ان کی بیوی کے سامنے ذبح کر دیا، پھر ان کی حاملہ عورت کا پیٹ تلوار سے چاک کر دیا اور بچے کو باہر نکال کر پھینک دیا اور وہ عورت تڑپ تڑپ کر جان دے بیٹھی۔ ان دونوں میاں بیوی کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے ان ظالموں کے سامنے حضرت علی اور حضرت عثمان غنی کو کافر کہنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے تقوی کا عجیب واقعہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک مسلمان اور ایک عیسائی کو گرفتار کیا۔ انہوں نے مسلمان کو تو قتل کر دیا لیکن عیسائی کو اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ ذمہ ہے، شریعت کی روح سے اس کا خون بہانا جائز نہیں۔ وہ خارجی جس نے حضرت علی جیسی عظیم ہستی کو شہید کیا، اسے جب قصاص کے طور پر قتل کیا جانے لگا، اس نے کہا کہ مجھے تھوڑی دیر ذکر الہی کر لینے دو۔ خوارج تاریخ کے مختلف ادوار میں وقت کے مسلم حکمرانوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے رہے اور قتل ہوتے رہے۔ یہ فرقہ اپنی شدت پسندی کی وجہ سے کوئی خاص کامیابی حاصل نہ کر